یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بڑی خوبصورت آیت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے انسان، گویا کہ ہر انسان کو خالق کائنات جھنجھوڑ رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے میرے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، اپنے کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ تو کیوں نہیں رب کی طرف پلٹ کے آیا؟ تو نے اپنی زندگی کی سانسیں کیوں تباہ و برباد کر دی؟ دنیا کی خاطر تو نے زندگی گزار دی، تیرا رب بڑا کریم تھا، اس کی طرف تو لپکا ہی نہیں ہے، اس کی طرف تو نے رجوع کیا ہی نہیں ہے، تو نے اپنے گناہوں سے اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب ہی نہیں کی ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا؟ تو اگر انسان سوچے نا تو انسان کہے گا کہ مجھے کاروبار نے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈالے رکھا، مجھے دنیا کی جاہ و حشمت نے کریم رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے رکھا، مجھے دنیا کے بینک بیلنس نے اس کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا، مجھے دنیا کی جو جاہ و حشمت ہے، دنیا کا پیسہ ہے، دنیا کی شہرت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اس نے اس کریم رب کے معاملے میں مجھے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ ماں غرک، غرہ ہوتا ہے دھوکہ، تجھے کس شے نے اپنے کریم رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے رکھا؟ اسی سے بے غرر ہے وہ بے کہ جس میں نقصان کا خدشہ ہو، شریعت نے اس بے کو فاسد کہا ہے، اس لیے کہ وہ بے غرر ہے، اس کے اندر دھوکے کا خدشہ ہے، دھوکہ اس سے ہو سکتا ہے۔ الذی خلق کا فسواک فعدلک، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست کیا، فعدلک، اور پھر تیرے عناصر کو معتدل بنایا، تجھے خوبصورت پیکر عطا کیا، تجھے خوبصورت ہاتھ عطا کیے، تجھے خوبصورت جسم عطا کیا، یہ خوبصورت وجود بخشا۔ اس کریم رب کے معاملے میں تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اس نے تجھے چاہا اس شکل میں اس خالق نے تجھے جوڑ دیا، وہ شکل تجھے خالق نے عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے ایک صحابی آئے نا، وہ آپ خوبصورت تھا، یعنی اس کا سفید رنگ تھا، بیوی کا رنگ بھی سفید تھا، بچہ جو تھا اس کا سیاہ رنگ تھا، تو حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، نہ میرا رنگ اس جیسا نہ میری بیوی کا، پتہ نہیں بیٹے کا رنگ ایسا کیوں ہے؟ یعنی اپنی بیوی کے اوپر اس نے شک کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیرے پاس جو اونٹ ہیں ان میں سارے ایک کلر کے ہی اونٹ ہیں؟ کہا نہیں، ایک اونٹ ہے جو سیاہ اور سفید بھی ہے۔ کہا باقی سارے تو سرخ ہیں، وہ سیاہ اور سفید اونٹ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اپنی نسل میں سے کسی کی طرف کسی رگ کو اس نے کھینچا ہوگا اور اس شکل کے حساب سے وہ بن گیا ہوگا۔ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ تیری نسلوں میں بھی پیچھے کوئی سیاہ رنگ والا ہو سکتا ہے، شاید اس صورت پہ اللہ نے تیرے اس بیٹے کو بنا دیا ہو۔ تو یہ کہنا کہ یہ میرے اوپر نہیں گیا، یہ کسی اور کے اوپر گیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جب اللہ صورت بنانا چاہتا ہے نا تو آدم تک جتنی نسلیں گزری ہوتی ہیں نا، اس میں سے جس صورت کو اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت شکل اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اگر ہاتھی جتنا بڑا انسان کا جسم ہوتا تو انسان کیا کرتا؟ اگر چیونٹی جیسا حقیر جسم انسان کا ہوتا تو انسان کیا کرتا؟ یہ اللہ نے خوبصورت وجود بخشا ہے، یہ پیکر اللہ نے عطا کیا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف تو بنتی ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، الغرض جس شکل میں چاہا، ما شاء رکبک، تجھے ترکیب دے دیا،